الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عقیدہ توحید کی 3 اقسام ہیں: توحید فی الذات، توحید فی العبادت اور توحید فی الصفات۔ 2 اقسام بیان ہو چکی اور تیسری قسم ہے توحید فی الصفات، یعنی صفات کے اندر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اللہ تعالیٰ کو ان تمام صفات میں جو قرآن و حدیث میں ثابت ہیں، بیان ہوئی ہیں، ان میں یکتا، بے مثال اور لا شریک ماننا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اس قدر بے حد و حساب ہیں کہ انسان کے لیے ان کا شمار کرنا تو کیا، اس کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں: قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے نبی کہہ دو، اگر تم سمندر کو میرے کلمات لکھنے کے لیے، میری صفات لکھنے کے لیے روشنائی بنا لو، سیاہی بنا لو، تو وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، بلکہ اتنی ہی روشنائی اور لے آؤ، جتنی پہلی مرتبہ بنائی ہے اتنی اور لے آؤ، اتنی سیاہی مزید اور بنا لو، یعنی تو وہ بھی کفایت نہیں کرے گی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہوں۔ اور دوسرا مقام سورہ لقمان میں رب العالمین کا ارشاد ہے: وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ یعنی جتنے اس دنیا کے اندر درخت ہیں سب کی کلمیں بنا لی جائیں، سب کو قلم بنا لیا جائے اور سمندر کو روشنائی سیاہی بنا لیا جائے، سبعۃ ابحر، اور اس طرح کے 7 سمندر مزید سیاہی کے بنا لیے جائیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں لکھی جا سکتی، یعنی یہ ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں ہوں، وہ کلمیں ختم ہو جائیں گی، اور دنیا میں جتنا پانی ہے سب کی سیاہی بنا لی جائے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات، جو اللہ کی صفتیں ہیں، وہ ختم ہونے والی نہیں، وہ بے حد و حساب ہے، لامحدود ہے۔ تو ان 2 آیات کی روح سے یہ ہرگز تعجب نہیں کرنا چاہیے، کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ صفات ہیں جو لامحدود ہیں کہ دنیا کے سارے سمندر ان کی سیاہی ختم ہو جائے اور درخت جو ہیں کلمیں بنا لی جائیں وہ ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہوں گی، کیا واقعتاً اتنی ہے؟ تو ہم صرف اللہ رب العالمین کی ایک صفت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر نہ انسان اپنی کم عقل سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کو جان نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کتنی کامل صفات ہے۔ صرف ایک صفت، وہ صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی تمام صفات میں سے ایک صفت سمیع رکھنے والا ہے، یعنی ہمیشہ سننے والا ہے۔ تو اب اس ایک صفت کو سننے کے بعد باقی جتنی بھی رب العالمین کی صفات ہیں اس پر قیاس کر لیا جائے، اگر ایک صفت اس طرح کی ہے تو باقی صفات بھی ایسی ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، ہمیشہ سے سننے والے، چند دنوں سے نہیں، چند مہینوں یا چند سالوں سے نہیں، ہزاروں سال سے رب العالمین اپنی مخلوق انسان جب فریاد کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ تو اب اس دنیا کے اندر انسان
لاکھوں نہیں ہیں، اربوں خربوں کی تعداد سے ہیں، تو بیک وقت ایک ہی وقت کے اندر رب العالمین ان تمام لوگوں کی فریاد کو، ان کی دعا کو سنتا ہے، اور بیک وقت پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے الگ الگ فیصلہ کرتا ہے۔ انسان اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو باہر بولنے والوں کی آواز ہمیں سنائی دے دیتی، ہم اس کو سن نہیں سکتے۔ میرے دل میں جو بات ہے آپ نہیں جان سکتے، آپ کے دل میں جو بات ہے وہ میں نہیں جان سکتا۔ اگر میں یہاں پہ بیٹھا گفتگو کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، تو جو مسجد سے باہر ہے وہ نہیں سن سکتے، ان کی بات ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ زندہ مردوں کے حالات کو نہیں جان سکتے، اور جو مردے ہیں وہ زندہ کی گفتگو کو نہیں سن سکتے۔ تو اس طرح یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے مرے ہوئے کو اگر پکارا جائے تو وہ کیسے سنے؟ زندہ انسان کی گفتگو نہیں سن سکتا جب وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، تو جو مر جائے تو وہ زندہ کی کیسے سن سکتا ہے؟ تو یہ اگر سننے والی ذات ہے، کامل کسی کی صفت ہے، تو وہ رب العالمین کی صفت ہے۔ تو پھر صرف ایک چیز کا اندازہ لگائیں کہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں جب 20-25 لاکھ لوگ بیک وقت اس میدان کے اندر اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اپنی دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو بیک وقت اللہ رب العالمین ان 20-25 لاکھ لوگوں کی دعا کو سنتا بھی ہے اور ان کے بارے میں فیصلہ بھی فرماتا ہے۔ پھر یہی نہیں ہے کہ میدان عرفات کے اندر ہی لوگ پکارتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر لوگ رب العالمین کو پکار رہے ہوتے ہیں، اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایک ایک کی بات کو سن رہا ہوتا ہے۔ انہو علیم بذات الصدور ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں تھکاتی نہیں ہیں، تھکاوٹ نہیں ہوتی، بندہ 2 گھنٹے کام کر لے تھک جاتا ہے، رب العالمین ہزاروں سال سے سن رہے ہیں اور ہر کسی کی فریاد کو سن کر فیصلہ بھی کرتے ہیں، اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، زمین و آسمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی۔ پھر تو یہ صرف ایک مخلوق کی بات ہے، صرف انسان کی بات ہے، اس کے علاوہ جن ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے۔ تو جن کتنے ہیں ان کی تعداد کا کسی کو نہیں معلوم، اللہ ان کی پکار کو بھی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے۔ جن و انس کے علاوہ ایک مخلوق فرشتے، ملائکہ، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور فرشتے کتنے ہیں ان کی تعداد لامحدود ہے، لا تعداد ہیں، ان کو گنا نہیں جا سکتا، فرشتے اتنے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس بیت المعمور میں فرشتے جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر لیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ تو اندازہ لگائیں کہ ایک دن میں لاکھوں کی تعداد سے فرشتے طواف کرتے ہیں اور اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی، تو رب العالمین کی یہ فرشتے جو ہیں یہ کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، لا تعداد ہے، گنے نہیں جا سکتے۔ تو جب وہ تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی بیک وقت پکار کو، آواز کو سن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ رب العالمین اپنی سمیع صفت کے ساتھ ہمیشہ سے سننے والا ہے اور ہمیشہ سنتا رہے گا۔ یہ زندہ مخلوق کی بات ہے، وہ مخلوق، وہ اللہ کی چیزیں، حجر ہو، شجر ہو، چاند، سورج، زمین و آسمان، پہاڑ، یہاں تک کہ کائنات کا ذرہ ذرہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ اس کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سمندروں کی تہ کے اندر جو مخلوق ہے وہ بھی اللہ کو پکارتی ہے، اللہ ان کو بھی سنتا ہے، جو زمین میں ہے وہ بھی پکارتی ہے، اللہ ان کو بھی سنتا ہے۔
تو یہ صفت کاملہ کس کی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ صرف اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کے ساتھ جو دنیا میں اللہ کی کتنی مخلوق ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ چند چیزوں کا ہمیں پتہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ حشرات دیکھ لیں، کیڑے مکوڑے دیکھ لیں تو کتنے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر، اللہ کی مخلوق اتنی ہے کہ اس کا علم ہی نہیں ہے کسی کو۔ دوسرے مقام پہ فرمایا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، دنیا آسمان کے اندر جو چیز اللہ کی مخلوق ہے وہ خواہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، ہر ایک چیز اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیک وقت، ایک ہی وقت کے اندر ہر کسی کی پکار کو، ہر کسی کی فریاد کو، حمد و ثنا کو سن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اللہ کی صفت ہے، صفت سمیع، اور باقی اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات ہیں لامحدود ہیں، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان تمام تر صفات کو اللہ کی اس ایک صفت پر قیاس کر لیں۔ اگر ایک صفت اللہ کی ایسی ہو سکتی ہے تو باقی صفات وہ کس طرح ہوں؟ تو یہ توحید ہے۔ تو ان صفات کے اندر رب العالمین کو یکتا ماننا ایک مسلمان مومن کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک کر لیا گیا، کسی غیر اللہ کو شامل کر لیا گیا تو یہ شرک فی الصفات ہو جائے گا، صفات کے اندر شرک ہو جائے گا، اور یہ رب العالمین کے ہاں ناقابل قبول ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ تو رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام تر صفات کو سمجھ کر اور ان پر یقین رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔